ہم سب محتاج ہیں اور جس کا دربار ہے وہ سخی نہیں بلکہ کریم ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات محمد مولا سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ عزاداری کا مرکز آپ کا شہر کہروڑ پکا، وہاں پہ اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں اور پکے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا اس سے تجاوز نہیں کرنا، لیکن جتنی دیر پڑھنا چاہوں گا، جس طرح نماز عشق علی ادا کی جاتی ہے ویسے نماز ادا کروں گا۔ یا علی، علی والوں کا مجمع اور ملنگوں کی مجلس، دنیا کا ہر بندہ کسی نہ کسی کا ہوتا ہے، فلاں بندہ فلاں کا، فلاں بندہ فلاں کا۔ کائنات میں ملنگ ایک ایسی ذات ہے جو علی کے سوا کسی کی نہیں۔ مولا صلی اللہ آباد و شاد، آباد و شاد، آباد۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا فلاں کا ملنگ، فلانے فلانے پہ تو ملنگ لعنت بھیجتا ہے، ملنگ ہے تو علی کا۔ سلامت رہیں یہ ملنگ، ان کے دم سے جنت میں بھی رونق ہوگی۔ یہ ملنگوں کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ علی کے ملنگ جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھیں، گرمی صرف سوچنے کا نام ہے۔ ابھی سوچیں گرمی نہیں ہے، ہم علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ جنت بن جائے گی مجلس۔ علی بادشاہ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا عالم ہوگا جنت میں، توجہ، پوری توجہ آپ کی، آپ سے دعا لینے، کیا عالم ہوگا جنت میں۔ علی والے اسی طرح جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ دلبر صاحب، جنت تقسیم کیسے ہوگی؟ دنیا میں بھی کسی کا 2 مرلے کا، کسی کا 5 مرلے کا، کسی کا 10 مرلے کا، کسی کا 1 کنال۔ جنت کیسے تقسیم ہوگی؟ علی کے ملنگ جائیں گے محشر میں، اللہ کہے گا فرشتوں جنت تقسیم کرو۔ مالک کیسے تقسیم کریں؟ کہا ایک ایک ملنگ کو بلاؤ اور کہو علی کا نعرہ سنائے، حیدری۔ ایک ایک ملنگ کو بلاؤ، دلبر آجا، علی کا نعرہ سنا۔
دل بر ملنگ محشر کی بھیڑ میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوگا اور کہے گا نعرہ حیدری. فرشتے کہیں گے نعرہ لگ گیا. اللہ کہے گا دیکھو اس کی آواز کہاں تک گئی, اس کی آواز کہاں تک گئی. مالک اس کی آواز پورے 5 مربوں تک گئی. 5 مربے جنت کے دلبر کو دے دو. یا علی یا علی والا سلامت رہو. مولا سلامت. اب ارشاد جنت تقسیم ہوگی علی کے نام پہ. ایسے نہیں ہے علی کا نام, کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں. جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ عام دروازوں پہ دستک دیتے ہو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے, لیکن جب جنت کے دروازے پہ جاؤ گے دستک دو گے علی علی کی آواز آئے گی. مولا آپ کو سلامت. آدم آپ کا باپ پہنچے گا جنت کے دروازے پہ اور یہ مان ہوگا میں پہلا نبی, میں وہ جس کی وجہ سے آدمیت چلی, میں آدم. کھڑا ہے دروازے پہ, دروازہ نہیں کھل رہا, پریشان, میرے لیے دروازہ نہیں کھل رہا, یہ کیا وجہ ہے؟ کہا علی کا نعرہ لگائے گا تو کھلے گا. حیدری, علی کا نعرہ لگاؤ گے تو کھلے گا. یہی آدم حوا جدا ہو گئی, پوری دنیا میں اکیلا رہ گیا, کوئی ساتھی نہیں. کہتے اتنا رویا گڑھے پڑ گئے. اتنا رویا, رو رہا تھا, آواز قدرت آئی آدم کیوں روتا ہے؟ کہا مالک کیوں نہ روؤں, ایک ہی زوجہ تھی وہ مجھ سے کھو گئی, اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. آدم وہ سبق کیوں نہیں پڑھتا جو تمہیں ہم نے توحید کی یونیورسٹی میں پڑھایا تھا؟ اچھا مالک وہ سبق پڑھوں جو وہاں پڑھایا تھا. ادھر آدم نے سبق پڑھنا شروع کیا. محمد, علی, فاطمہ, حسن کتاب کے لفظ ہیں. ابھی آدم کی زبان سے حسین نکلا ہی تھا, پہلو میں حوا بیٹھی ہوئی تھی. بھائی میں جس طرح چاہتا تھا علی کے ملنگوں کے ایسے نعرے نہیں ہوتے. علی کے ملنگوں کے نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ کل کا یزید بھی نعروں سے گھبرایا ہوا ہے, آج کا یزید بھی گھبرایا ہوا ہے. یزید کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے علی والے بلند انداز سے نعرے لگائیں گے. نعرہ تکبیر, علی کے خالق کا نام بہت بلند, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب آپ کے اپنے مولا کا نام, اور میں نے کبھی نہیں کہا شاہ صاحب کہ اونچی آواز سے, آپ کے اپنے علی کا نام ہے. نعرہ حیدری, 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
जियो अली वालों। सलामत रहें, आबाद कोई है गर्मी? अली के इश्क की मस्ती ओढ़ के बैठा करो। हाँ 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 हाँ, मौला सलामत रखे। हाँ हाँ, सलामत रखे। मैं आपके सामने एक मलंग का जिक्र करना चाहता हूं। शाह शम्स की नगरी से आया हूं, मलंग का जिक्र करना चाहता हूं। मलंग जो है ये कहाँ का है? ये खास दुश्मन के इलाके का है। इलाके का क्या नाम? तवज्जो, वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। आपके सामने मैं लफ्जों का नहीं, अपने हरफों का जामिन हूं। तवज्जो कीजिएगा। मलंग का जिक्र, मलंग कहां का है? दुश्मन के इलाके का। तवज्जो जी, मौला सलामत। कौन सा दुश्मन का इलाका? बगदाद, जहां पे बादशाह ने कह दिया था जो भी अली का नारा लगाएगा उसे सजा मिलेगी। ऐसा ऐसा दौर अली वालों गुजरा है। अब कोई पाबंदी है अली के नारे पे? जहां मर्जी लगाओ। ऐसा दौर था, बादशाह कहता था अली का नाम लेना जुर्म। वजीरों ने कहा अगर जुर्म है तो इसकी सजा होनी चाहिए। कहा इसकी सजा है 40 कोड़े मारूंगा। जो अली का नाम लेगा, कितने कोड़े मारूंगा जी? जरा सब बताएं, कितने कोड़े? 40। बादशाह का नाम हज्जाज बिन यूसुफ, बगदाद का गवर्नर। इतना जालिम कि जब तक किसी शिया को कत्ल नहीं कर लेता था खाना नहीं खाता था। ऐसा दौर ऐ शियो हम पे गुजरा। ये तो हुसैन का करम है, अब पूरी दुनिया में अली अली हो रही है। क्या अमेरिका हो, क्या बरतानिया हो, क्या हिंदुस्तान हो, गाजी का आलम हर जगह लहरा रहा है। हुसैन की बादशाही हर जगह। बगदाद, तवज्जो, बगदाद अली का दुश्मन हज्जाज बिन यूसुफ, उसने कह दिया अली का नाम लेना जुर्म। जो अली का नारा लगाएगा उसको 40 कोड़े मारूंगा। उसी बगदाद में, तवज्जो, एक अली का मलंग रहता था। नाम उसका अबू दमाम। उम्र उसकी 80 साल। कई दिनों से बीमार, बिस्तर पे पड़ा हुआ, हर वक्त बिस्तर पे रहता था। उम्र कितनी है? बीमार है, 80 साल का है। अबू दमाम नाम है। तवज्जो जी, बगदाद का शहर, मलंग का नाम अबू दमाम, 80 साल की उम्र, बिस्तर पे सोया हुआ है। ऐलान सुना, जो अली का नारा लगाएगा 40 कोड़े लगेंगे। बिस्तर से उठा, घर से निकलने लगा। बीवी ने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगा अब बिस्तर पे सोना जुर्म है। हैदरी चौक में आया अबू दमाम, दुश्मन के चौक में, सेंटर में, चौक में आया। अली वालों, क्या अबू दमाम चौक पे अकेला नारे लगाएगा या उसका साथ दोगे? चौक पे आया अबू दमाम, अली की मस्ती ओढ़कर कहने लगा अली हक, अली हक, अली हक, मिलके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
सलाम। अपना कौमी तराना पढ़ने लगा अबू दमाम। कौमी तराना, हमारा कौमी तराना है ही यही। दिलबर भाई, मैं छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, मलिक, नमाज अभी याद हुई नहीं थी, 3-4 साल का। अम्मा से कहा नमाज पढ़नी है, नमाज याद नहीं है, क्या करूं? कहा तुम अल्लाह अकबर तो कह सकते हो ना। मैंने कहा कह सकता हूं। कहो अल्लाह अकबर, और फिर पूरी नमाज में अली अली करते रहो। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये माएं हमारी सलामत रहें। ये माएं अली का दर्स देती हैं तो फिर बंदा नासिर अब्बास बनता है। अली अली ऐसे नहीं होता। माएं नादे अली पढ़ के दूध पिलाती हैं, बंदा नहीं पूछता नमाज में अली का नाम लूं या ना लूं, हमारी नमाज का नाम अली है। अबू दमाम चौक पे आया, अली हक के नारे लगाने लगा। सिपाही आए, पकड़ के ले गए बादशाह के पास। हज्जाज कहने लगा, अबू दमाम तूने सुना नहीं था मेरी हुकूमत में, मेरी समझ आ रही है आपको जी? मौला समझ सलामत। मेरी हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म। कहा सुना था, जुर्म है तो सजा कितनी है? कहा 40 कोड़े मारूंगा। कहा 40,000 मार। बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। 40,000 मार, अली तो नहीं छोड़ सकते। कोड़े लगे अबू दमाम को। तवज्जो तवज्जो, कितने कोड़े लगे? 40 कोड़े। कितने साल का था? 80 साल का। बीमार, बेहोश हो गया। अबू दमाम कोड़े खाने के बाद गिर पड़ा। गिरा हुआ है लेकिन होंठ हरकत कर रहे। मौला आपको सलाम। सिपाही कहने लगे बूढ़ा है, कोड़े लगे हैं, शायद पानी मांगता है। एक सिपाही ने कहा कान लगा के सुनो तो सही, कहता क्या है? कान लगा के सुना। अबू दमाम कह रहा था अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली। हज्जाज गुस्से में, तवज्जो, वक्त नहीं है, मेरे भाई बैठे हैं। हज्जाज गुस्से में, अब तो मैं कत्ल करूंगा। कोड़े खाने के बाद भी अली का नाम लेना नहीं रोक रहा, कत्ल करूंगा। एक वजीर कहने लगा ना कत्ल कर, 80 साल का बूढ़ा है, कोड़े लग चुके हैं, घर जाएगा मर जाएगा, इसका खून सर पे ना ले। छोड़ दिया अबू दमाम को। अबू दमाम घर पहुंचा, बिस्तर पे सोया, ख्वाब में अली बादशाह आ गए। मौला आपको सलाम। अली से प्यार तो करो, ऐसे प्यार करो जैसे ये मलंग करते हैं। मैं आज आया हूं मजलिस में, इतनी खिदमत की है खुदा की कसम, जाकिर हुसैन समझकर इतनी खिदमत की। मौला इनके घर को हमेशा आबाद व शाद रखे, इन सब को सलामत रखे। ये होती है आजादारी। अली से प्यार तो करो, अली से प्यार ऐसे करो जैसे अबू दमाम ने किया। अली से प्यार ऐसे करो जैसे मीसम ने किया। जुबान कट गई, अली के नारे जारी है। मीसम करता क्या था? तवज्जो, करता क्या था? खजूरें बेचता था। क्या करता था? छोटी सी दुकान। अली बादशाह क्या करते थे? खलीफा वक्त थे। अली मिंबर से उतरते,
اس کی دکان پہ آ جاتا ہے، میسم دکان کب کھولی؟ مولا صبح کی نماز کے بعد۔ میسم اب کتنا وقت ہوا ہے؟ مولا 2 بج گئے۔ میسم تو تھک گیا ہوگا، جا گھر آرام کر، کھانا کھا۔ مولا میری دکان، کہا تیری دکان پہ علی بیٹھے گا۔ ابو دمام سویا، خواب میں علی بادشاہ آ گئے۔ ابو دمام ہم آ گئے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب بھائی میری طرح کا کوئی دنیا دار ہوتا ہم دنیا مانگتے، لیکن سنو، جسے علی سے محبت ہوتی ہے اسے دنیا سے نفرت ہوتی ہے۔ جتنی آپ کے دل میں دنیا ہے نا، اتنا علی نہیں ہے۔ فقیری اختیار کریں۔ علی کا ماننے والا ملنگ ہوتا ہے، چاہے جس لباس میں ہو ملنگ ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ایک کیپ ہے جو میں سر پہ رکھتا ہوں، لیکن یہ میرا کاسا ہے جو میں علی سے خیرات لینے کے لیے نکلتا ہوں۔ مجلس میں یہ عقیدت ہو نا، جھولی پھیلا کے بیٹھنے کی، پھر ملتے۔ ابو دمام، آخری بات، ابو دمام مانگ کیا مانگتا ہے؟ مولا جسے علی مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کسی چیز کی، آپ آ گئے کافی، آپ جو آ گئے کافی نہیں۔ ابو دمام مانگ، ہم آئے ہیں، ہم عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم سخی نہیں، ہم کریم ہیں۔ یہ فرق پتہ ہے آپ کو؟ سخی وہ ہوتا ہے مانگو تو عطا کرے۔ یار 100 روپے دینا، جو دے دے وہ سخی، جو دل کا سوال سنے اسے کریم کہتے ہیں، جس سے مانگنا بھی۔ ابو دمام توجہ، ہم آ گئے، مانگ کیا چاہتا ہے؟ مولا پہلے تو کچھ چاہیے نہیں، آپ جو آ گئے، اگر دینا ہی چاہتے ہیں 1 دن کی زندگی دے دیں۔ ابو تمام بس 1 دن کی زندگی کیا کرے گا؟ کہا مولا میرا جی چاہتا ہے 1 دن کی زندگی مل جائے، پھر دشمن کے چوک پہ جاؤں اور علی حق کے نعرے لگاؤں۔ ابو دمام ہمارے عشق میں کوڑے کتنے کھائے؟ مولا 40، جا تجھے علی 40 سال دیتا ہے۔ اب پتہ چلا زندگی کون عطا کرتا ہے۔ جا ابو دمام، علی تجھے 40 سال دیتے۔ 40 سال مل گئے، انگڑائی لی، پھر چوک پہ آیا، علی حق کے نعرے لگانے لگا، علی حق، علی حق۔ یار ایمان سے بتاؤ، آپ کے پیر کا نام کتنا پیارا ہے۔ یہ وہ پیر ہے جو قرآن پاک اترنے سے بھی پہلے پاک تھا۔ دوسروں کے پیر میں کتابیں دکھا سکتا ہوں، بہن کو مار رہا تھا، بہن نے کہا مجھے جتنا مرضی مار لے لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، قرآن پاک ہے، تو ناپاک ہے۔ ایسے پیر، جا تجھے 40 سال دیے۔ ابو دمام پھر چوک پہ آیا، علی حق کے نعرے لگانے لگا، پولیس والے پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس۔ ابو دمام تو نے سنا نہیں تھا کہ علی کا نام لینا جرم؟ کل بھی تجھے کوڑے مارے تھے، آج میں کوڑے نہیں ماروں گا، آج میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو دمام کہنے لگا او بے غیرت، قتل کرنا تھا تو کل کر دیتا، اب تو زندگی علی سے لے کے آیا۔
اب تو میں زندگی علی سے لے کے آیا، ارمان اسی بات کا ہے، ساری زندگی ذاکر پڑھتے رہے، علی کے فضائل کم نہیں ہوتے، اور ساری زندگی ذاکر پڑھتے رہے، علی کی بیٹیوں کے مصائب کم نہیں ہوتے، فضائل بھی اسی گھرانے کا، مصائب بھی اسی گھرانے کا۔ ایک جملہ ہے سید آپ کے، جب آباد تھا نا یہ گھر، جبرائیل اجازت لے کے آتا تھا، اور جب اجڑا ہے شمر کمینہ بغیر اجازت کے نیزوں سے چادریں اٹھا دے۔ دو جملے مصائب کے میں نے پڑھنے ہیں، زیادہ میں پڑھ چکا، زحمت دی اپنے بھائیوں کو۔ دو جملے، شام ہو رہی ہے نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتا سادات کا گھر، ہوئی جو شام تو پنچھی بھی اپنے گھر آئے۔ شام ہوتی ہے نا تو پرندے واپس گھروں کو آ جائے، ہوئی جو شام تو پنچھی بھی اپنے گھر آئے، سفر پہ نکلے تو سید نہ لوٹ کر آئے۔ پتہ نہیں کس مان سے بی بی زینب گئی ہوگی مدینے سے، نہ سر پہ چادر زہرا نہ ساتھ بھائی کا، تیرے نصیب میں زینب عجب سفر آئے۔ ماتم کر کے ایک جملہ، ایک یزیدی، نوکری قبول کیجئے گا، ایک یزیدی فوجی ہے، نام ہے اس کا حارث بن نوفل، جب اس کا نام آیا کرے اس پہ لعنت ضرور کیا کرے۔ عزاداروں میں نے یہ کیوں کہا، یہ اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے، سید سجاد نماز کی حالت میں اس پہ لعنت بھیجا کرتے تھے۔ سید سجاد جب قنوت پڑھتے نا اس پہ لعنت بھیجتے۔ مجھ سے سوال کرو، شمر پہ لعنت نہیں بھیجتے، اس پہ لعنت کیوں بھیجتے؟ پوری کربلا کی لڑائی میں اس نے ایک تیر نہیں چلایا، اس نے کوئی تلوار نہیں چلائی، اس نے پتھر تک نہیں پھینکا۔ اس کا ظلم شروع ہوتا ہے شام غریباں کے بعد۔ سارے ہائے حسین کر کے، ہائے بی بی کر کے ایک دفعہ پرسہ دے دو، اس کا ظلم شروع ہوتا ہے شام غریباں کے بعد۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے نا ہر کوئی نہیں روتا، ہر کوئی نہیں روتا، وہی روتے ہیں جو لگتے ہیں۔ آج بی بی سکینہ جنت میں بیٹھ کر بابا حسین سے پوچھے، یہ جو اتنا رو رہے ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ اور مولا حسین کہتے یہ میرے اپنے ہیں جو میری بہن کی چادر کو اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ ماتم کر کے عزاداروں آخری جملہ، حارث بن نوفل اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کا ظلم شروع ہوتا ہے شام غریبہ کے بعد۔ اس کی ڈیوٹی عمر سعد نے لگائی تھی، جس کا حسین مارا گیا، جس کا غازی مارا گیا، جس کا اکبر مارا گیا، جس کا عباس مارا گیا، جس کا قاسم مارا گیا، اس بی بی کو تو نے سونے نہیں دینا۔ میری بیویوں، اس بی بی کو تو نے سونے نہیں دینا، اس بی بی کو تو نے سونے نہیں دینا۔ موت کی تھکی ہوئی بی بی، کتابوں کے لفظ ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک میری بی بی جاگتی رہی، کہیں نہیں سوئی بی بی۔ ایک جگہ کتاب میں درج ہے بی بی سوئی نہیں، دل دکھے چھوٹا سا حسین کا ذاکر سمجھ کر مجھے معاف ضرور کر دینا،
ایک جگہ لکھا ہے میری بی بی سوئی نہیں، ذرا سی آنکھیں بند ہوئی، اس کمینے نے سمجھا بی بی سوئی ہوئی ہے، یہ اپنا تازیانہ لے کر بی بی کی سواری کے قریب آیا، ہنستا بھی تھا اور کہتا بھی تھا ہم نے تیرا اکبر مار دیا، ہم نے تیرا قاسم مار دیا۔ اس ظالم نے اپنا تازیانہ لہرایا اور بی بی کے سر پہ اتنے زور سے حملہ کیا، بی بی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، بی بی نے اپنا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا اور سیدھا وہاں پہنچی جہاں عباس کی گردن گھوڑے سے بندھی ہوئی تھی۔ بی بی رو کے کہتی ہے بھیا عباس، یہ تیری اس بہن کا خون ہے جو تیرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی تھی، اب میں کہتی پھروں گی مجھے ایک چادر دے دو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔